آپ کے علم میں ہوگا کہ جب اسلام کا آغاز ہوا اس زمانے میں جو نوکر ہوا کرتے تھے، غلام ہوا کرتے تھے، وہ خریدے جاتے تھے، ان کو کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں دی جاتی تھی بلکہ ان کے مالک ہوتے تھے۔ اور پھر اس کی بہت ساری آگے قسمیں ہیں۔ جو سر دست یہ ہے کہ آپ اس کو جو مرضی اس سے کام لیتے رہیں، بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ ایسے بھی غلام ہوتے تھے جن کو آپ کہتے تھے بھی کما کر لاؤ، اور وہ سارا اپنے مالک کو لا کر دینے کے پابند ہوتے تھے۔ اب یہ اس دور میں نوکر کا، خادم کا، غلام کا تصور تھا، اسلام پیسے دوں گا۔ اب یہ فرق آپ نے سمجھنا ہے۔ اس فرق کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتی احدکم خادمہ بطعامہ، جب تم میں سے کسی کا خادم، کسی کا نوکر غلام بطعامہ کھانا لے کر آئے، تو پھر مالک کو کیا چاہیے؟ جو الفاظ ہیں دو بہت کمال کے، فرمایا فَلْيُدْنِهِ، وہ اس کو اپنے قریب کرے، فَلْيُدْنِهِ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا، ہے نا اس میں کہ اللہ نے قریب کیا، فَلْيُدْنِهِ، اسے اپنے قریب کرے، فَلْيُقْعِدْهُ عَلَيْهِ، اسے اپنے ساتھ بٹھائے، اور کیا کہا؟ او لِيُلْقِمْهُ، اسے ایک لقمہ کھلا دے۔ وہ آپ اس کے مالک ہیں۔ اس دور میں یہ بات بیان کی جا رہی کہ اگر تمہارا نوکر، تمہارا خادم، غلام تمہارے لیے کھانا بنا کر لاتا ہے تو تم اسے اپنے قریب، یہ جو الفاظ بڑے اہم ہیں، فَلْيُدْنِهِ، پہلے اسے اپنے قریب بٹھاؤ، اسے اپنے قریب بٹھا کے اور اسے پھر ایک لقمہ کھلاؤ۔ کیوں؟ فرمایا اس نے گرمی اور دھواں برداشت کیا، اس نے گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے اپنے قریب کرو، قریب کر کے اسے بٹھاؤ۔ دو باتیں ہیں، اسے اپنے قریب بھی کرو، بٹھاؤ بھی، اور پھر اسے کچھ کھلاؤ۔ اب یہ اس دور میں ہے۔ آج کے دور میں اس کو اگر اس طرف لے جایا جائے، اب گزشتہ جب دنوں میں جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو جب ساری جو ملیں تھیں وہ بند ہوئی تھیں، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے دنیا کا وسائل سے مالا مال کیا ہے، اب ان کی جو فیکٹری ہے اس کے اندر سارا اثاثہ ملازمین کے سر پر ہی ہے نا، اور جب کڑا وقت آیا تو ملازمین کو سب نے باہر نکال دیا، فارغ کر دیا۔ جن ملازموں کے بلبوتے پر، جن کی محنتوں سے وہ آپ خود ایئر کنڈیشن کمروں میں، خود گاڑیوں میں، چمچماتی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جب کڑا وقت آیا تو ملازموں کو نکال دیا۔ اور اس دفعہ جو صورتحال ہے وہ تعلیمی ادارے سارے بند کر دیے گئے۔ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے جو اساتذہ ہیں، جو کالجز، یونیورسٹیاں ہیں، ان کے اندر وہ لوگ جو تعینات کیے جاتے ہیں، بھی آپ نے یہ پیریڈ جو ہے پڑھانے، اعزازی طور پہ جنہیں رکھا جاتا ہے، اب ان کا اعزازیہ دینے کے بجائے انہیں فارغ کر دیا جائے کہ جی نہیں، ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو بھئی آپ تو طالب علموں سے ساری فیسیں لے رہے ہیں، تو اگر کچھ حصہ ہی صحیح ان لوگوں کو دے دیا جائے جو آپ کے ادارے کا ایک حصہ ہیں، آپ کے ادارے کا ایک ستون ہے، تو یہ جو آیت ہے، یہ جو حدیث ہے اس بارے میں کہ اگر اللہ نے تمہیں کچھ مال دیا ہے اور تم اس لائق ہو کہ تم نے اپنا کام کرنے کے لیے کچھ لوگ رکھے ہیں، تو تمہاری ذمہ داری تو عام دنوں میں یہ بنتی ہے کہ وہ کھانا بنا کے لائے تو اسے کچھ لقمے کھلا دو۔ اب جب اس پر کڑا وقت آئے تو وہ کیا خیال ہے، وہ کام آپ کے گھر کا کرتا ہو اور وہ مانگتا دوسروں سے پھرے، وہ آپ کی فیکٹری میں کام کرتا ہو اور اپنی سفید پوشی چھپانے کے لیے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کر سکتا ہو۔ یہ سارے کے سارے لوگ، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، اس میں سارے وڈیرے، جاگیردار، ایم این اے، ایم پی اے، وہ سارے اس میں شامل ہیں جو اپنے علاقے کے اندر
اگر ووٹ لینا ہو تو انہیں ایک ایک گھر کا پتہ ہے، انہیں پرچی پہنچانے کا پتہ ہے کہ کیسے پرچیاں پہنچانی ہیں، اس گھر میں اتنے ووٹ ہیں، اس گھر میں اتنے ووٹ ہیں، اور ہر ایک کی پرچی پہنچ جاتی ہے۔ کیا انہیں اپنے علاقے کے ان لوگوں کا نہیں پتہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں؟ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں کچھ عطا کرے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ دینے کا حوصلہ دے۔ یہ مال جب آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کا ظرف تھوڑا کرتا ہے، سب سے پہلے انسان کا ظرف تھوڑا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، بہت سے لوگ ان میں اس طبیعت کے بھی ہیں جو اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں لَإِنْ آتَانَا، کہ اگر ہمیں تو عطا کرے گا اپنے فضل سے تو ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم اپنا فضل ان پر نازل کر دیتے، انہیں دے دیتے، بخیلوا بِهِ، وہ اس پر بخیلی کرتے اور وہ لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ والا ہاتھ بنایا ہے تو ہم اپنے نیچے والے ہاتھ کو دیکھیں۔ اگر اللہ نے ہمیں دینے کی توفیق دی ہے تو قرآن نے بیان کیا لا یسألون الناس الحافا، ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تین طبقے تھے نا، ایک طبقہ تو ویسے ہی جو پہلے بھی مانگ رہا تھا اس نے اس دور میں بھی مانگنا شروع کر دیا، جو درمیانہ طبقہ سفید پوش طبقہ تھا وہ بیچارہ کہاں سے کھائے گا جب یہ سب کچھ بند کر دیا جائے گا؟ تو اس میں تمام کے تمام ارباب اقتدار، ارباب بالا، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے جنہوں نے سب کچھ بند کرنے کا ارادہ تو کر لیا لیکن ان تک رزق کا، ان تک ان کی معیشت کو مضبوط کرنے کا کوئی ایسا انتظام نہیں کیا۔ وہ اس کے جواب دہ ہوں گے اللہ کے ہاں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس گرمی اور دھوئیں کے برداشت کرنے پر فرمایا تم اسے کچھ لقمے دو، کہ اس نے گرمی برداشت کی ہے، اس نے دھواں برداشت کیا، حالانکہ وہ آپ کا نوکر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس نے گرمی اور دھواں برداشت کیا، لہٰذا تم اس کا حصہ اسے دو۔ ایک بار ایسا ہوا ایک غلام کو ایک صحابی نے مارا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہیں کھڑے تھے، فرمایا جتنا تو اس پر قادر ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تجھ پر قادر ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں کسی کا مالک بنا دیا ہے، ہمارے پاس کوئی کام کرتا ہے، کوئی ایک یا دو ہمارے پاس کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے حقوق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو اپنا محتاج رکھے، اپنے علاوہ دنیا میں کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔